خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے سلاطین کی کتاب اس کے 17ویں باب کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ راجوں کی کتاب 2 کنگز 17 چیپٹر، اور آج اس سلسلے کی 5th ایپیسوڈ ہے، 5ویں قسط ہے۔ عزیزو، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور سارا جلال خداوند کے کلام سے برکت پانے کا، سیکھنے کا، اس روحانی خوشی کا، اس ایکسائٹمنٹ کا جو آپ کلام کے بھیدوں کو، مسٹریز کو، معموں کو سیکھ کر حاصل کرتے ہیں۔ ہم خداوند کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں کہ وہ برکت کے اس سلسلے کو، بلیسنگ کے، ہماری زندگیوں کو روحانی طور پر بھرنے کے اس سلسلے کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھے۔ وہ مجھے اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرے۔ وہ آپ کو کلام کو سننے والا، کلام میں چلنے والا، کلام میں بڑھنے والا بنائے، اور آپ کی زندگیاں، آپ کے گھرانوں کی زندگیاں پھلدار ہوں، بابرکت ہوں، باعزت ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند کے کلام کا یہ حصہ، دوسرا سلاطین اس کا 17واں باب، ایک ایسا خاص اور اہم پوائنٹ ہے کلام مقدس کی، ہمارے آسمانی باپ کی مرضی کو جاننے کے لیے، کہ اس چیپٹر میں، اس باب میں کئی دن ہم بائبل سٹڈی کر سکتے ہیں، خداوند کے کلام کو، خداوند کے انتظام کو، خداوند کے پیٹرنز کو، ماڈلز کو سیکھ سکتے ہیں، لیکن وی مسٹ موو آن، ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے۔ سو میری کوشش یہ ہوگی کہ آج کے پروگرام میں ہم 17ویں باب کو، 17th چیپٹر آف 2 کنگز کو کمپلیٹ کر لیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہم ہر اس بات کو جو اس چیپٹر میں سے، کلام کے اس حصے میں سے، اس باب میں سے سیکھ رہے ہیں، اس کو ہم کلام مقدس ہی سے، بائبل مقدس ہی سے سیکھ رہے ہیں، اس کو بیک اپ کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ میں، اس کے سمجھانے کے حوالے سے ہم کلام مقدس میں سے ہی خداوند کے پیٹرنز کو، خداوند کی مرضی کو جان رہے ہیں۔ جیسے ہم نے اس شخص جو کہ اسرائیل کا آخری بادشاہ تھا، ہوسیہ، اس کے حوالے سے سیکھا کہ اسے لیس وکڈ، اسے کم بدکار کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس نے اسرائیل کو یہ اجازت دی کہ وہ جا کر یروشلم میں یہودا کے لوگوں کے ساتھ جنوبی مملکت میں خداوند کی عیدوں کو، خداوند کے مقررہ اوقات کو منا سکیں، آبزرو کر سکیں۔ پھر ہم نے سکوت سامریہ کے حوالے سے سیکھا کہ کس طرح سامریہ کا شہر، اس کا محاصرہ کیا جاتا ہے اسیرینز کی وجہ سے، کیونکہ اسرائیل مصر کی جانب لوٹتا ہے، مصر سے مدد مانگتا ہے، خداوند پر بھروسہ رکھنے کی بجائے، خداوند پر توکل کرنے کی بجائے، خداوند کے کلام پر چلنے کی بجائے وہ دوسری قوموں کی تقلید، دوسری قوموں کی کاپینگ کرتا ہے، ان کے کلچرز کو، ان کے دیوتاؤں کو اپناتا ہے۔ ہم نے اسرائیل کی فارمیشن کو دیکھا کہ اس میں جو 10 ٹرائبز تھے، قبیلے تھے، وہ صرف نارتھ میں نہیں تھے بلکہ ایسٹ میں بھی تھے، یعنی صرف شمال میں نہیں تھے بلکہ مشرق میں بھی تھے، یردن کے مشرق میں، جس میں منسی کا آدھا قبیلہ، جس میں روبن کا قبیلہ، جس میں جد کا قبیلہ بھی موجود تھا۔ پھر ہم نے کل مختصراً بتاتا چلوں کہ اسوریوں کی جو اسرائیل میں آباد کاری تھی، جو شاہ اسور نے بابل کے، کوتا کے، ابوا کے، حمات کے، سفروائم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریہ میں اور باقی شہروں میں بسایا، ان کے حوالے سے سیکھا کہ جنہوں نے خداوند کا خوف نہ مانا اور وہ نیچرل کلیمٹیز سے، جنگلی درندوں سے مارے جاتے ہیں۔ اس خوف کے حوالے سے ہم سیکھتے چلیں کہ یہ ورڈ خوف عبرانی میں ییر ہوتا ہے۔ ییر کا مطلب ہے ایسا خوف جو عزت کے ساتھ ہو، جو ریورنس کے ساتھ ہو، ایسا خوف نہیں جو ٹیرر یا وائلنس کے ساتھ ہو، جس میں ایسا ڈر لگا ہو جو ڈاکوؤں کا ڈر ہوتا ہے، بلکہ یہ ایسا ڈر ہے جو کہ عزت والا ڈر ہے، عزت والا خوف ہے، ماں باپ کا خوف، جس میں عزت بھی شامل ہے اور جس میں پیار بھی شامل ہے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم جو اردو یا ہندی یا پنجابی بولنے والے ہیں، ہم اس فرق کو، اس ڈفرنس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن انگلش میں فیئر
is the same fear. انگلش میں ویسٹرن کنٹریز میں مغربی ممالک میں اس فیئر کو، اس ڈر کو ہمیشہ اس حوالے سے پرسیو کیا گیا، اس حوالے سے سمجھا گیا، جس کے حوالے سے پرابلمز ہوئیں کہ شاید ہمیں خدا سے ایسے ڈرنا چاہیے تھا جیسے ہم کسی ڈراؤنی چیز سے، کسی ڈرا دینے والی چیز سے ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سوچ، یہ خیال ڈیولپ ہوا کہ خداوند کے کلام کو نہیں مانو گے تو وہ کوئی ڈراؤنی چیز بن جائے گا، اور اس خیال کی وجہ سے خداوند کی شریعت کو، خداوند کے ماڈلز کو، خداوند کے کلام کو ایسی چیز سمجھ لیا گیا کہ شاید ان کو نہ ماننے سے ڈنڈا پڑے گا۔ عزیزو، بے شک کانسیکوینس، نتائج ضرور ہوتے ہیں خداوند کے کلام کو نہ ماننے سے، لیکن اس کو ماننے کے لیے اگر ہم اس سوچ کو اپنی ذہن میں رکھیں کہ خداوند کے کلام کو ہم نے، جس طرح ہم ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اور ان کا کہا، ان کی بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے آسمانی باپ کی، خداوند تعالیٰ کی، وہ جو ہماری عزت کا خدا ہے، وہ جو ہمارے پیار کرنے والا خدا ہے، اس کی بات کو بھی عزت سے، پیار سے مانیں۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں خوف ہوگا، ایسا خوف جو ناپاک خوف ہے، بلکہ ہمیں ایسا خوف ہے جو پاک خوف ہے، جو عزت والا ہے، جو پیار والا ہے۔ ہم اس کے کلام کو، اس کے احکام کو، اس کی باتوں کو اپنے باپ کی، آسمانی باپ کی باتیں سمجھ کر عزت سے، پیار سے، محبت سے ان کو رجوع لائیں، ان کو فالو کریں، ان کی فرما برداری کریں، نہ کہ اس وجہ سے کہ ہم شاید یہ کریں گے تو پھر ہم بچ جائیں گے۔ نہیں، ہم نے وہ نجات خداوند یسوع المسیح کے لہو سے پالی ہے، ہم نے ایمان رکھا ہے کہ وہ ہمیں نجات دینے پر قادر ہے، لیکن ہم نے اس نجات یافتہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے باپ کی فرما برداری بھی کرنی ہے۔ اگر اس نے محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اس نے ہم سے کوئی چیز دریغ نہیں کی، تو ہم اس کی بات ماننے میں، اس کے احکام ماننے میں، اس کی فرما برداری کرنے میں، اوبیڈینس کرنے میں کیوں آرگیومنٹیو ہوں، کیوں حجت کریں، کیوں بہانے بنائیں؟ ہرگز نہیں عزیزو۔ اب جب یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ یہ غیر اقوام کے لوگ، دوسرے ملکوں کے لوگ آ کر اسرائیل میں بس رہے ہیں اور یہ خداوند کا خوف نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خداوند کو، یہوہ کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، اس کی عزت نہیں کر رہے، اور جب وہ مارے جاتے ہیں، خداوند اس بات کی ان کو سزا دیتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اسور کا بادشاہ ایک کاہن کو بھیج دیتا ہے۔ یہ میں یہاں پر کلیئر کر دوں کہ یہ جو کاہن بھیجا جا رہا ہے، یہ اسرائیل کی مملکت کا کاہن ہے۔ یہودا کی جو مملکت تھی، نیشن تھی، قوم تھی، اس میں لاوی رہتے تھے، اس میں لاویوں کے کاہن بھی تھے، لیکن اسرائیل میں لاویوں والا کاہن نہیں تھا۔ یہ وہی کاہن ہے جو کہ بیت ایل اور دان کے جھوٹے کاہن، ایک ورشپ سسٹم بنا ہوا ہے، اس کا کاہن ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس باب میں لکھا ہے کہ وہ آ کر بیت ایل میں رہنے لگتا ہے، تو یہ اس کلٹ موومنٹ کا کاہن ہے جو کہ پہلے ہی ملی جلی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے بچڑوں کو، بیلوں کو خداوند کا نام دیا ہوا تھا، آ کر انہوں نے اسی چیز کو فروغ دیا، اسی چیز کو بڑھایا، اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ خداوند سے بھی ڈرتے تھے، یعنی یہوہ سے بھی ڈرتے تھے، اور اپنی قوموں کے دستور کے مطابق جن سے وہ نکال لیے گئے تھے، اپنے دیوتا کی پرستش بھی کرتے تھے، یعنی ملی جلی عبادت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے عزیزو، سامری جو ہیں، جب عزرا اور نہمایا کے ٹائم میں یہودی بیبلون سے، بابل کی اسیری سے واپس آتے ہیں اور سامری جاتے ہیں ان کے پاس کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، تو عزرا، نہمایا کی قیادت میں لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو علم ہے کہ وہ خداوند کی، یہوہ کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو سامری ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ ملی جلی سوچ ہونے کی وجہ سے، ملاوٹ والی سوچ ہونے کی وجہ سے، مکسڈ ورشپ کی وجہ سے ان کے لیے بھی، یعنی یہودا کے لوگوں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوگی۔ جب میں نے عزرا اور نہمایا کی کتابیں پڑھائیں تو میں نے سامریوں کے حوالے سے تفصیل سے آپ کو بتایا اور سکھایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ اناجیل میں، گاسپلز میں سامریوں کا ذکر پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو جوش لوگ تھے، یہودا کے لوگ تھے، وہ سامریوں کو برا سمجھتے تھے۔ کیوں برا سمجھتے تھے؟
کیونکہ وہ ملی جلی عبادت کرنے والے غیر اقوام کے لوگ تھے جو خداوند کے ساتھ خالص طور پر نہیں چلتے تھے۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع المسیح نے جو نیک سامری کی مثال دی تھی، وہ اس نے لوسٹ آف دا لو، کم تر سے کم ترین بندے کو چنا۔ ہم کلام کے اس حصے میں واپس آتے ہیں دوسرے سلاطین کے 17ویں باب میں، 2 کنگز 17 چیپٹر میں، اور لکھا ہے کہ بابلیوں نے سکات بنات کو بنایا۔ اب سکات بنات آرکیولوجسٹ اور جو محققین ہیں، جو اسپیشلی سیریا کے حوالے سے آرکیولوجسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے خدا کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سٹرکچر ہیں، یہ وہ عمارتیں ہیں جو ان کے گاڈز یا گاڈسز کے لیے بنائی جاتی تھیں۔ اور بیسٹ گیس اس حوالے سے یہی ہے کہ چونکہ اس میں ان کی خواتین ہوتی تھیں، بیٹیاں ہوتی تھیں، تاکہ یہ فرٹیلٹی کے لیے، خاندان کو بڑھانے کے حوالے سے یہ مانگتی تھیں دعائیں، تو جو گاڈس تھی ان کی، اس میں جو ان کی دیوی تھی، وہ اشترت تھی، جس کو استرات کہتے ہیں۔ پھر کوتیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے نیر گال یا نیر گل جو ہے اس کو بنایا۔ یہ بیبیلونین گاڈ تھا، بابلی خدا تھا، جو کہ پلیگ کے لیے اور انڈر ورلڈ جو مردوں کا خدا ہے اس کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ڈیتھ کلٹ کے حوالے سے یہ مانا جاتا تھا۔ حماتیوں کے حوالے سے لکھا ہے، جو سیرینز تھے، انہوں نے کیا بنایا؟ انہوں نے اشیما کی دیوی کو بنایا، جو کہ میل گوٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ ایوائیوں نے نجاز اور ترتاق کو بنایا۔ نجاز جو ہے اس کی شکل کتے کی، اور ترتاق جو ہے اس کی شکل گدھے کی، ڈونکی کی ہے۔ لیکن ان سب میں سب سے جو برے لوگ تھے، انہوں نے جو ڈیٹی، جو دیوی دیوتا کی سچویشن بنائی، وہ صفر وائمی تھے۔ صفر وائمیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ادرا ملک اور انا ملک کے لیے اپنی جو سیکریفائسز ہیں، قربانیاں ہیں، اس میں اپنے بچوں کو زندہ جلا دیا۔ اب یہ لوگ اس طرح کی عبادتیں بھی کرتے تھے اور یہوہ کی عبادت بھی کرتے تھے، وہ جو گولڈن کاف کی عبادت تھی۔ تو یہ ایک بہت ملی جلی سی کھچڑی سی بنی ہوئی ہے، مختلف دیوی دیوتاؤں کی بھی اور خداؤں کی بھی، جو ہم بعد میں رومن کلچر کے حوالے سے اور گریک کلچر کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، جس کے حوالے سے میں نے بریفلی مختصراً کل بات کی کہ جب ایک بادشاہ روم کا مسیحی ہو گیا تو اس نے اپنی پوری قوم کو کہا کہ جی آپ بھی مسیحی ہو جائیں۔ اس قوم میں اسی طرح مختلف اقوام کے لوگ تھے، وہ سپر پاور تھا روم اس وقت، اس میں مختلف دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ تھے۔ انہوں نے انہی دیوی دیوتاؤں کی عبادتوں کو یسوع مسیح کا نام دے دیا، اس کا رنگ چڑھا دیا، جس کی وجہ سے آج بھی لوگ کلام کے جو بیسک اصول ہیں ان کو نہیں مانیں گے، لیکن ان روایتوں کو ضرور مانیں گے جن کا کلام مقدس میں ذکر نہیں ہے۔ عزیزو، کتنی اچھی اپرچونٹی تھی، کتنا اچھا موقع تھا کہ اگر اسرائیل کا کوئی شخص کلام سے، خداوند کے کلام سے واقف ہوتا اور آ کر ان غیر قوموں کو بھی سچائی کی تعلیم دیتا، انہیں ان کی دیوی دیوتاؤں کے ان چکروں سے، روایتوں سے، ٹریڈیشن سے نکالتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج میرے پاس اور آپ کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے۔ ہمیں کلام مقدس سے آگاہی، اس کی انفارمیشن، اس کی جانکاری کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم کلام مقدس کو پڑھیں، خداوند کے ساتھ وقت گزاریں، کلام مقدس کی سچائیوں پر زندگی بسر کرنے کی سوچیں، نہ کہ انسانوں کی بنائی ہوئی روایتوں، ٹریڈیشنز اور مذہبوں پر۔ خداوند ہمارا آسمانی باپ کسی مذہب کے پیروکاروں کو نہیں، بلکہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو تلاش کر رہا ہے، وہ بیٹے اور بیٹی جو اس سے ڈرتے ہیں، عزت سے اور پیار سے، وہ جو اس کی قربانی کو، اس کوہ کلوری پر کی گئی قربانی کو، اس محبت کو جانتے ہیں، جس میں اس نے کوئی چیز ہم سے دریغ نہیں کی، کوئی چیز ہم سے روک کے نہیں رکھی، بلکہ سب سے بیش قیمت لہو کو کوہ کلوری پر بہا دیا۔ آئیے اس پیار کو سمجھیں، آئیے اس محبت کو سمجھیں، اور محبت میں اپنے آسمانی باپ کی
اس کے احکام کی، اس کے کلام کی، اس کی خوبصورت باتوں کی فرما برداری، اوبیڈینس کرنا شروع کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔